شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے مالی سال 2023-24 کے بجٹ پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بجٹ پہ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ 14-15 جون کو سندھ کے ساحلی علاقوں بالخصوص کیٹی بندر، بدین، ٹھٹا جو سائیکلون سمندر میں بن رہا ہے وہ طوفان سندھ کی ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا، اور اس طوفان کی وجہ سے نہ صرف یہ ساحلی پٹی، اس کے ساتھ ساتھ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص بھی اس کے اثرات میں آ سکتا ہے۔ 200 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح سے کم و بیش 200 ملی میٹر بارش ہونے کا بھی امکان ہے، تو بہت زیادہ خدشہ ہے۔ گو کہ ہماری صوبائی حکومت پی ڈی ایم اے اور دوسرے جو ہے اس سلسلے میں اقدامات کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں۔ میں یہاں چاہوں گا کہ میری گفتگو سے قبل آپ اللہ کے حضور دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ جناب اسپیکر، وہ چترالی صاحب چلے گئے ورنہ ان سے دعا کروا لیتے۔ تو بہرحال ہم سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ طوفان کے اثرات سے، اس کے نقصانات سے عوام کی جان و مال اور ان کے مال و اسباب محفوظ رہیں۔ جناب اسپیکر، 9 جون کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہاں بجٹ پیش کیا۔ میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو، وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو، اور اسی طرح اس پارلیمنٹ میں جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان سب کو بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً کچھ دن کی بحث و مباحثے کے بعد یہ بجٹ پاس بھی ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، ساتھ ساتھ ایک اور بات کی میں مبارکباد پیش کروں گا کہ ہمارے وزیر اعظم نے روس سے کروڈ آئل لینے کا وعدہ کیا تھا، یقین دہانی قوم کو دلائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کل وہ شپ کراچی کی بندرگاہ تک پہنچ گیا، اور جو کروڈ آئل ہے ریفائنری تک پہنچانے کا انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کل تک وہ کروڈ آئل ریفائنری تک پہنچ جائے گا۔ اس کے کام، اس کا جو پروسیس ہے، وہ اس کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ پوری قوم کے لیے ایک خوشی کی بات ہے۔ پوری قوم کافی دنوں سے انتظار میں تھی اس روسی شپ کی جس میں کہ کروڈ آئل آنا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ پہنچ گیا۔ قوم اور ہماری آج کی حکومت کو اس کی مبارکباد پیش بھی کرتی ہے، اور پوری قوم میں خوشی کی لہر ہے کہ شاید اس آئل کے آنے سے پاکستان میں جو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، ہوش ربا قیمتیں ہیں، شاید اس میں کچھ کمی آ جائے۔ اگر اس میں کمی آئے گی تو ہماری جو عام زندگی ہے، جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، کہ شاید اس میں بھی کچھ کمی آ جائے اس کی وجہ سے۔ جناب اسپیکر، بجٹ سے قبل ہم پورے ملک کی صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس ماحول میں شاید وزیر خزانہ بھی تھوڑے سے ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ شاید اگر ہم نے جو بجٹ دیا، کیونکہ اس وقت کا جو ماحول ہے وہ عجیب و غریب معاشی صورتحال
بہت ہی عجیب و غریب ہے، بہت ہی خراب ہے۔ اس خراب معاشی صورتحال میں اگر ہم نے کوئی بجٹ دیا اور عوامی رد عمل آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو اسی اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ الیکشن بھی نزدیک ہے اور کوئی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ جب الیکشن نزدیک ہو غیر مقبول قسم کا، ان پاپولر قسم کا بجٹ دے دیا جائے، کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جائے۔ بہرحال موجودہ حکومت نے جس طرح سے 1 سال قبل پاکستان بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا، اسی طرح سے آج ایک بار پھر ایک بڑا فیصلہ کیا اور یہ بجٹ پیش کیا۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی بڑی ضخیم کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں میں لفظوں اور ہنسوں کا جو گورکھ دھندا ہے، 2 دن تک میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ کیا ہے بجٹ۔ ان میں امید تھی عوام کے لیے، کچھ نا امیدی بھی تھی، اور کئی سالوں سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ جب بھی بجٹ دیا گیا ہے اسمبلی میں عموماً ثابت ہوا ہے کہ وہ عوام کے لیے ایک دھوکہ ثابت ہوا ہے۔ کئی سالوں سے دیکھتے چلے آئے کہ حکومت جو وعدے کرتی ہے، جو یقین دہانیاں کراتی ہے، جو سنہرے خواب دکھاتی ہے، 1 سال گزر جاتا ہے وہ خواب پورے نہیں ہوتے ہیں، وہ یقین دہانیاں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہم امید رکھیں گے کہ یہ 1 سال ہمارا اچھا سال ہو۔ مشکل سال ہے، مشکل معاشی اہداف ہیں، انہیں ہم پورا کر سکیں، انہیں ہم حاصل کر سکیں۔ جناب اسپیکر، ایک اور بات، جناب اسحاق ڈار صاحب کو میں کچھ دن پہلے بلکہ 2-3 انٹرویو ان کے سنے۔ ایک میں جب ان سے ذکر ہوا ایک انٹرویو میں IMF کا، تو انہوں نے کہا I don't care۔ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات، اتنی غیر ضروری بات کہ IMF کا نام سن کے I don't care کہہ دیا۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ پورا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ IMF ایک انٹرنیشنل، ایک بڑا مانیٹرنگ ادارہ ہے، فنڈنگ ادارہ ہے، یہ میسج ان تک جا سکتا ہے کہ پاکستان کا وزیر خزانہ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ IMF سے جو ڈیل نہیں ہو رہی ہے اس میں ان کو کوئی سازش نظر آ رہی ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس سازش کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سازش ہے اور IMF اس سازش کا حصہ ہے تو یہاں آئے اور پوری قوم کو بتائے کہ IMF پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایسی کون سی سازش کر رہی ہے، بتائیں آ کے یہاں پر۔ صرف کسی ایک انٹرویو میں یہ کہہ دینا مناسب نہیں ہے۔ ہم بہت ذمہ داری سے یہاں بات کرتے ہیں، اور جتنی بڑی ذمہ داری پہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ بہرحال اس موقع پر ملک کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے قوم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو IMF کے ساتھ 9th ریویو ہے اس کی جو ڈیل ہے وہ شاید ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے۔ ابھی کچھ دن اور باقی ہیں، 30 جون سے پہلے اگر ہو جائے تو وہ کارگر ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پلان B ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ پلان B کیا ہے۔ اللہ کرے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اس مشکل حالات سے نکالے، اور وزیر اعظم کی سربراہی میں جو ملک جو ہے معاشی طور پر، سیاسی طور پر ہر لحاظ سے آگے بڑھ سکے اور ترقی کی طرف، ان مشکلات سے نکل کے ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں ایک تو بہت ہی، جب میں یہاں آ رہا تھا بجٹ والے دن 9 جون کو، تو باہر بہت زبردست مظاہرہ ہو رہا تھا، وفاقی ملازمین پورے پارلیمنٹ کا گھیرا کیے ہوئے تھے، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ ایسے گھیراؤ کے دوران کہ جب وفاقی ملازمین کی طرف سے پارلیمنٹ کا کیا جا رہا ہے، یہاں وزیر خزانہ صاحب نے
1 سے 16 گریڈ کے ملازمین کے لیے 35% تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا. بہت خوشی کی بات ہے. اس سے بہت اچھا پیغام پاکستان کے جو ملازمین ہیں، ملازم پیشہ طبقہ ہے، ان کی طرف گیا. اسی طرح سے 16 سے 22 گریڈ یا اس سے اوپر گریڈ کے ملازمین کے لیے 30% تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کیا. اسی طرح سے جو پینشن ہے اس میں بھی 17.5% پینشن میں اضافہ کیا. بہت اچھی، اس سے بہت زبردست میسج لوگوں تک پہنچا. لیکن آج ایک اور چیز میں بتاؤں، جب میں اسمبلی آ رہا تھا مجھے راہداریوں میں یہاں کے ملازمین ملے. یہاں کے ملازمین ملے کہ جو 1 سال بعد ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، جو 6 مہینے بعد ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، یا کچھ عرصے بعد ریٹائر. وہ کہنے لگے صلاح الدین بھائی سر ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگے کہ 2 نوٹیفیکیشن نکلے ہیں آج. 2 نوٹیفیکیشن نکلے ہیں. وہ 2 نوٹیفیکیشن کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد جو بیسک کی 35% ملا کرتی تھی لوگوں کو گریجویٹی، وہ 25% ملے گی. انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے مجھے اس سلسلے میں تفصیل بتایا. اسی طرح سے جو آخری سال کی جو انکیشمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کافی حد تک لاکھوں روپے کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے. یہ جو 2 نوٹیفیکیشن آج حکومت نے جاری کیے ہیں اس کے نتیجے میں. تو جناب اسپیکر میں درخواست کروں گا، جہاں اس حکومت نے، جہاں اسحاق ڈار صاحب نے، جہاں پرائم منسٹر نے، جہاں موجودہ حکومت نے اس غریب طبقے کا خیال کیا ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، تو اس طرح کے ہتھ کنڈے نہ کریں. ان کا جتنا بھی حق بنتا ہے، جتنی آپ نے خوشی دی ہے اس خوشی کو برقرار رکھیں، ان خوشی کو رہنے دیں. جناب اسپیکر، نو جون کو جو بجٹ یہاں اسحاق ڈار صاحب نے پڑھا، اس کے مطابق اگلے سال ایف بی آر کا تخمینہ جو بتایا ہے 9,200 اور صوبوں کا حصہ بتایا ہے 5,276. اسی طرح سے وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا بتایا ہے. یہ مختلف تخمینے بتائے گئے ہیں. پی ایس ڈی پی کا بتایا ہے 950 ارب. پچھلے سال کی آپ پوری تفصیل اٹھا کے دیکھ لیں. جو تخمینے بتائے گئے تھے، جو اہداف بتائے گئے تھے، کیا وہ اہداف پورے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کو بھی میں، باوجود اس کے کہ ایک متوازن بجٹ ہے، موجودہ حالات میں کافی بہتر بجٹ ہے، لیکن یہ جتنے بھی تخمینے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے یہ بھی ایک روایتی بجٹ ہے. ان بجٹ میں جو اہداف رکھے گئے ہیں، جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، وہ غیر حقیقی اعداد و شمار ہیں. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب 1 سال پورا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ بھائی جو 950 ارب کی پی ایس ڈی پی رکھی گئی ہے وہ آدھی رہ جائے گی. تو ظاہر بات ہے اسی طرح سے دفاع کے لیے بھی 1804 ارب رکھے گئے ہیں. جناب اسپیکر، یہ جتنے بھی اہداف رکھے گئے ہیں اور ان میں ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ کوئی ہم نیا ٹیکس نہیں لگا رہے. اچھا بھائی، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے جس میں اضافہ کیا گیا؟ آپ بے شک آپ نیا ٹیکس نہیں لگا رہے، لیکن پہلے سے موجود جتنے بھی ٹیکس ہیں، خاص طور پر ود ہولڈنگ ٹیکس، اس میں 1% بڑھا دیا گیا ہے. پہلے سے موجود جتنے ٹیکس ہیں اس میں رد و بدل کیا گیا ہے. تو جناب اسپیکر، تو یہ ایک روایتی بجٹ ہے، اور ساتھ ساتھ اس بجٹ میں جو بھی اہداف دیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال پورا ہونے پر یہ اہداف پورے نہیں ہوں گے. ویسے بھی اس حکومت کے اب صرف 2 مہینے تو رہ گئے، صرف 2 مہینے رہ گئے، اور 2 مہینے بعد کیا ہوگا اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. شاید آنے والی نئی حکومت کوئی ایک نیا ضمنی بجٹ پیش کرے.
جناب اسپیکر اسی طرح سے میں کچھ چیزیں یہاں خاص طور پہ بتانا چاہوں گا، بہت ضروری چیزیں تھی. ایگریکلچر کے اوپر انہوں نے توجہ دی ہے، اسی طرح سے آئی ٹی پہ انہوں نے توجہ دی ہے، اسی طرح سے آئی ٹی کے ساتھ ساتھ ایس ایم ایز کے اوپر توجہ دی ہے، صنعتی برآمدات پہ توجہ دی ہے، صنعتوں کے اوپر اور برآمدات کے اوپر. یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن جناب اسپیکر ہمارے ملک کا حال بھی بڑا خراب حال ہے. میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں نا، اتنی آسانی سے کاروبار نہیں کر سکتا ہوں. وفاقی ہوں یہ صوبائی کے محکمے ہوں، وہ آ کے کاروباری طبقے کو پریشان کرتے ہیں. اگر میں کوئی صنعت لگانا چاہتا ہوں، وہ انڈسٹری لگانے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں. جناب اسپیکر وہ ہمارا حال ایک عام آدمی کا دل جانتا ہے. تو بہرحال ان سارے اقدامات کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی کی بات کی ہے، یہ اوورسیز پاکستانی ہر سال ریمیٹنس بھیجتے ہیں. ایک بہت بڑے تقریباً جتنی ہماری برآمدات ہوتی ہیں اس کے برابر، لگ بھگ اس کے برابر یہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہماری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کافی حد تک ان کو بھی کچھ مراحت دینے کی بات کی ہے. اسی طرح سے ایک اور ذکر یہاں چلا کہ یہاں اپوزیشن لیڈر نے شاید تعلیم کی بات کی، پھر اس کے جواب میں یہاں وزیر تعلیم نے بات کی. تو بہرحال موجودہ حکومت واقعی توجہ دے رہی ہے تعلیم کے اوپر، گو کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے، جو محکمہ ہے، وہ ڈیوالو ہو چکا ہے صوبوں کے پاس. لیکن اس کے باوجود کچھ حصہ جو کہ وفاقی حکومت کے پاس ہے، اسے نبھانے کے لیے وفاقی حکومت نے بجٹ رکھا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا پرائم منسٹر پاکستان کا کہ حیدرآباد انسٹیٹیوٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے انہوں نے اس سال بھی پیسے رکھے پی ایچ ڈی پی میں، اور انشاءاللہ جلد کہ حیدرآباد کی عوام کا جو ایک مطالبہ ہے کہ وہاں یونیورسٹی قائم کی جائے، کوئی بڑا انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے، اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ایک اور چیز میں کہ میں نے جب پی ایچ ڈی پی تیار ہو رہی تھی تو میں نے اپنی ریکویسٹ بھیجی، اپنی سجیشن بھیجی، اپنی تجویز بھیجی کہ جناب اسپیکر کہ حیدرآباد شہر کی جہاں کا ایک علاقہ ہے پھلیلی پریٹ آباد، پوری ایک پی ایچ پر مبنی علاقہ ہے. اس علاقے میں میری بچیوں کے لیے، یہاں پر برادریاں رہتی ہیں، بہت ساری برادریاں رہتی ہیں، اور یہ برادریاں آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں برادری سسٹم ہوتا ہے وہاں بچیوں کو مڈل کلاس سے اٹھا لیا جاتا ہے اور آگے پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی ہم دور کسی کالج میں بچی کو نہیں بھیج سکتے. میری وہاں کی بچیاں، پہلے بھی ہم نے ایک کالج بنایا تھا اس سے ایک الگ علاقے میں، آج اللہ کا شکر ہے 5000 بچیاں اس کالج میں پڑھ رہی ہیں. وہ ایم کیو ایم پاکستان کا حیدرآباد کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اسی طرح سے پھلیلی پریٹ آباد کے لیے میں نے ریکویسٹ کی کہ وہاں ہماری بچیوں کے لیے ڈگری کالج کی منظوری دے دی جائے. اس کے لیے موجودہ پی ایچ ڈی پی میں بھی وزیر اعظم پاکستان کے حکم سے وزیر خزانہ نے جو ہے فنڈ رکھے ہیں، پیسے رکھے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سال حیدرآباد کا جو عوام ہے، خاص طور پر پھلیلی پریٹ آباد کی جو عوام ہے، میری بچیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ممکن ہو سکے گا کہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم یا کالج لیول کی تعلیم وہاں سے حاصل کر سکیں. جناب اسپیکر اب آ جاتے ہیں ان ساری اقدامات کو دیکھا تو مجھے ایک چیز ضرور میں نے سوچی کہ اسٹیل مل کا کیا بنے گا. اسٹیل مل ایک سفید ہاتھی جو ایک زمانے میں تو کما کے دیتا تھا، منافع بخش ادارہ تھا. کئی ادارے ہیں ایسے. اس کے لیے موجودہ حکومت نے کیا پالیسی اختیار کی وہ میرے سمجھ میں نہیں آئی، وہ میرے دیکھنے میں نہیں آئی. اس کو میں نے پڑھنے کی، جاننے کی بہت کوشش کی. پرائیویٹائزیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 15 ارب روپے پرائیویٹائزیشن سے آئیں گے، لیکن کہاں سے آئیں گے وہ مجھے پتہ نہیں چل سکا. میں چاہوں گا کہ وہ ادارے جو کہ خسارے کا باعث بن رہے ہیں، جو ملکی معیشت پر ایک بوجھ ہے، ان اداروں کو جلد از جلد پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ ملکی معیشت صحیح اس پہ بیٹھ جائے. اب بات آتے ہیں بات پی ٹی آئی کی. آج کے حالات ہمارے یہ خراب کیوں ہیں؟ کیوں خراب ہیں بھائی؟ ہم سے گئے گزرے ملک ہم سے آگے
ہمارے 4-5 ارب ڈالر کا ہمارے پاس جو ہمارے خزانے میں 4-5 ارب ڈالر، اور بنگلہ دیش جیسا ملک 40-50 ارب ڈالر اس کے خزانے میں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ ہمارے یہاں کافی عرصے سے، کافی سالوں سے مختلف تجربات کیے جاتے رہے. بدقسمتی یہ 2018 سے پہلے بھی ایک تجربہ کیا گیا. ایک ایسا شخص جو بہت بڑا ایک کھلاڑی دنیا میں تصور کیا جاتا تھا، بھائی وہ کھلاڑی ہوگا، اپنے کھیل میں بہت زیادہ اس کو تجربہ ہوگا، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جو کھیل کا تجربہ رکھتا ہے وہ سیاست میں بھی تجربہ رکھے، وہ حکومت چلانے کا بھی تجربہ رکھے. ایسے شخص کو دیگر سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ چرا کے اس شخص کو دیا گیا اور وفاق کی حکومت اس کے حوالے کر دی. 3 سال گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو اخروٹ ہے بھائی، اس کے بھیجے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو نہ اپنی سیاست کو سنبھال سکتا ہے، نہ اس ملک کو سنبھال سکتا ہے، نہ اس قوم کو سنبھال سکتا ہے، نہ معیشت کو سنبھال سکتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ملک کی معیشت زب و حالی کی طرف جاتی رہی. جناب اسپیکر، اس نے 2014 میں اس پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا تھا، اس اسلام آباد کا گھیراؤ کیا تھا. اس کے آج جو یہ بات کر رہے ہیں 9 مئی کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، اور اس کے حوالے سے قراردادیں پیش کر رہے ہیں. یہ وہ جو اس کا حوصلہ بڑھا، آپ یقین مانیے میری پارٹی بھی مشکل حالات سے گزری ہے، صرف ایک نعرہ لگانے کی وجہ سے مشکل حالات سے گزری ہے. انہوں نے تو فزیکلی حملے کر دیے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا، ایئر بیس میاں والی پر حملہ کر دیا، GHQ پر حملہ کر دیا. ہمارے سامنے تو کبھی کوئی فوجی گزر جاتا ہے نا، ہم ادھر بھی محتاط ہو جاتے ہیں کہیں کوئی غلط چیز نہ ہو جائے، کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کیونکہ ہم اس ادارے کو، اپنے فوج کے ادارے کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کی اس تکریم کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے یہ ادارہ جو ہے خود بھی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. تو جناب اسپیکر 2018 میں ان کو کر دیا. آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد، میں نے پہلے بھی تقریر کی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اس شخص کو ایک ایجنڈا دیا گیا تھا. وہ جو اسرار احمد صاحب کہتے ہیں نا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایجنڈا دیا گیا ہے. اسی طرح سے وہ دوسرے جو تھے ایدی صاحب نے بھی کہا تھا، اس کے حوالے سے حکیم سعید نے اپنی کتاب میں لکھا اس شخص کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ وہ کشمیر کہ جس کی وجہ سے ہمیں 8 لاکھ فوج رکھنی پڑتی ہے، اس کے دفاع کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے اپنا سب سے بڑا بجٹ رکھنا پڑتا ہے. اس سال بھی 1804 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے. وہ کشمیر کے جس کے لیے ہم 75 سال سے کہہ رہے ہیں، عالمی اداروں کے پاس جاتے ہیں، UN سے قراردادیں منظور کروائیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، OIC کے پاس جاتے ہیں، وہاں منظور کراتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ ٹرمپ کے پاس گیا تھا اور ٹرمپ کو پیشکش کر کر آیا کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں. ٹرمپ نے تو کوئی ثالثی کا بظاہر کردار ادا نہیں کیا. ٹرمپ سے مل کے جب واپس آئے تو ایسا واپس آئے جیسے کوئی ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہے. اور کچھ ہی عرصے بعد انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل 370 انووک کر کے وہ جو کشمیر ہے، جو ایک متنازع ہماری اقوام متحدہ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں ایک متنازع حصہ تھا، اس پر قبضہ کر لیا اور یہ بیٹا خاموش بیٹھا رہا. اس نے صرف سری نگر نام ایک ہائی وے کا رکھ دیا، سرینا ہوٹل کے سامنے، ایئرپورٹ کے سامنے ایک بورڈ لگا دیا
کہ اس واقعے کو ہوئے اتنے دنوں کو اتنے دنوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ اس کو یہ ایجنڈا دیا گیا تھا، یہ کام دیا گیا تھا کہ تم جاؤ اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ، یہ جو عرصے سے تنازع چلا آ رہا ہے، اس تنازع کو ختم کر دو. اسی طرح سے جناب اسپیکر، جو ہماری مختلف حکومتیں ماضی میں رہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے، اس کے علاوہ نون لیگ کی گورنمنٹ بھی رہی، اس سے قبل اگر کسی کو برا نہ لگے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کوشش کی گئی سی پیک کے لیے پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ لے جانے کے لیے، پاکستان میں ایک بڑا معاشی اور صنعتی انقلاب لانے کے لیے سی پیک شروع کیا گیا. آپ دیکھیے کہ اس شخص نے اس سی پیک بھی تباہ کر دیا. سی پیک تباہ کر دیا. کس شخص نے کہ جس کو ہمارے بہت سے طاقتور حلقے کے لوگ بڑے شان سے، بڑی چاہت کے ساتھ اقتدار میں لائے تھے، اس نے جن کے اوپر سلامتی کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان لوگوں نے جو ہے اس کو یہاں ہمارے سروں پہ مسلط کیا اور اس نے اس سی پیک کو تباہ کر دیا. کس نے تباہ کیا بھائی؟ کسی اور نے تو تباہ نہیں کیا. اور ایک اور چیز، ایک سال بعد پہلے کہ جب ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو یقین مانیے میں بہت چھوٹا سا معمولی سا سیاسی ورکر ہوں اور اس چیز کو سمجھتا ہوں، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو جو یہاں اقتدار کی کرسی پر بیٹھا وزیر اعظم ہے، اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے تو خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پہ بیٹھ جائے. اگر ایسا کرتا یہ تو اس میں اس کی نیک نامی بھی ہوتی، سیاسی طور پر اس کو ایک سنجیدہ آدمی سمجھا جاتا. اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسلام آباد کے ایک میدان میں گیا اور ایک پرچہ لہرا کے کہنے لگا کہ ایک سائفر آیا ہے، میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے بدقسمتی کچھ عرصے بعد اپنے اس بیان سے بھی پھر جاتا ہے اور بعد میں اس سازش کا ذمہ دار انہی لوگوں کو قرار دیتا ہے کہ جو لوگ اسے اقتدار میں لے کر آئے تھے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے ڈنگ سے، اس کے شر سے بچو. حضرت علی کا کرم، انہوں نے احسان کیا تھا، اس کو کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتا تھا. پرویز مشرف کے آگے پیچھے گھومتا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، اس نے نہیں بنایا کیونکہ اس کو پہچان تھی اس شخص کی، اس کی پہچان تھی. پھر ایک آرمی چیف آئے، انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. بعد میں دیکھ بھی لیا کس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ان کے حوالے سے. جناب اسپیکر، بڑے اس سے کہ بھائی بڑا نیک نام آدمی آیا، بڑا ایماندار آدمی آیا. ہم بھی سوچتے تھے بہت ایماندار ہوگا، ریاست مدینہ بنانے والا ہے. ریاست مدینہ کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر کوئی جرم کرے تو اس کو بھی سزا ہوگی، ایسی بات کی تھی. یہ ہے ریاست مدینہ، یہ تھی ریاست مدینہ. یہ ریاست مدینہ تھی کہ جہاں پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے پاس چادر کا دوسرا ٹکڑا کہاں سے آیا، تو انہوں نے قاضی کے سامنے جواب دیا کہ میرے پاس میرے بیٹے نے. یہ تھی ریاست مدینہ. یہ ریاست مدینہ کہ جہاں ایک طرف پنجاب میں ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا کہ جو ان کے کہنے کے اوپر کرپشن کی وہ دھندے کر رہا تھا، ان کے کہنے پر، ان کے گھر والوں کے کہنے کے اوپر کرپشن کے وہ دھندے کر رہا تھا ماضی میں، جس کے بارے میں ہم نے ماضی میں نہیں سنا، وہ کر رہا تھا. چلو بھائی، فارن فنڈنگ کیس سب کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن میں چلا، الیکشن کمیشن اس کے نتیجے کی طرف جانے لگا، لیکن اس نے اپنی جو
اس کیا کہیں سپریم کورٹ کہ اس کو فیصلہ کرنے سے روک دیا، اس میں ہیلے بہانے تلاش کیے گئے. اسی طرح سے القادر ٹرسٹ، اسی طرح سے توشہ خانہ. یار کمال ہو گیا یار، یہ کیسا آدمی تھا؟ ایمان کا کیسا آدمی تھا؟ کردار کا کیسا آدمی تھا؟ کیسی سوچ کا آدمی تھا کہ کسی نے ان کو تحفے میں گھڑیاں دی اور جا کے وہ تحفے کی گھڑیاں دبئی کے بازار میں سیل آؤٹ کرایا، اور پھر کہتا ہے کہ میری گھڑی میری مرضی. ارے بھائی تمہاری گھڑی تمہاری مرضی ہے. اگر تمہارے کو پہننے کا شوق تھا، اگر گھڑیاں پہننے کا شوق تھا تو آپ پہن لیتے. ارے کمبخت آدمی اس کو عرب کے کسی بازار میں جا کے فروخت تو نہ کرتے. پوری پاکستان کی جو عزت ہے، جو وقار ہے، وہ داؤ پہ لگا دیا. اور کیوں نہیں لگائے گا یہ بھائی؟ وہ سعودی شہزادے نے اپنا جہاز دیا تھا نا واشنگٹن جانے کے لیے، شاید نیو یارک جانے کے لیے دیا تھا اور پھر واپسی میں واپس منگوا لیا تھا. وہیں عربوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے، کتنا گھٹیا آدمی ہے. تو جناب اسپیکر، بات صرف توشہ خانہ تک نہیں. بعد میں ہم نے دیکھا جس طرح سے پہلے 2014 میں انہوں نے پورے اسلام آباد پر ایک حملہ کیا، اس کا گھیراؤ کیا. 25 مئی کو بھی ایک گھیراؤ کرنے کی کوشش کی گئی. 25 مئی کو گزشتہ سال 2022 میں. اور ابھی ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی سیولین کوڈ میں مقدمہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ چلنا چاہیے سیولین کوڈ میں ہی مقدمہ چلنا چاہیے. جب ہمارے ججوں کا یہ حال ہو جائے، پہلے کہیں کہ ہمارا پیغام دے دو کہ فلاں حد سے آگے نہ بڑھے، اور جب بڑھ جائے تو پھر کہیں کہ شاید اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا ہے. اتنے ناکارہ جج ہو جائیں. معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، پوری قوم کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے ججز کمپرومائز ہے. ہماری عدلیہ ساسوں کے کہنے کے اوپر چل رہی ہے، دمادوں کے کہنے پر چل رہی ہے، دوستوں کے اوپر، سابق ججوں کے کہنے کے اوپر ہماری عدلیہ کام کر رہی ہے. ایک ایسی عدلیہ کی موجودگی میں اتنا حساس معاملہ، جناب اسپیکر، کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ انڈیا ہی سوچ سکتا تھا، ہمارا جو ازلی دشمن ہے، یہ وہی سب سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کے کسی لیفٹیننٹ جنرل کی وردی، اس کی یونیفارم لاہور کے کسی لبرٹی چوک کے اوپر اس طرح سے لہرائی جائے گی. یہ پاکستان کا کوئی محب وطن شہری تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ تو انڈیا کی خواہش ہو سکتی تھی، یہ ہمارے دشمنوں کی خواہش تو ہو سکتی تھی. وہ دشمن جو انڈیا میں بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کی خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے جو فوجی حکام ہیں، جو جرنل ہیں، ان کی وردی کو اس طرح سے ہواؤں میں لہرایا گیا، ان کی پتلون کو لہرایا گیا، ان کی قمیض کو لہرایا گیا. بڑی شرم کی بات ہے. ایسے لوگوں کی تو پھر کچھ سزا ہونی چاہیے. ہمارے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کرے، ایسے لوگوں کی تو سزا ہونی چاہیے. جناب چترالی صاحب، آپ کن کے لیے مدد مانگ رہے ہیں؟ کن سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے آرمی کوڈ کے اندر، اس سیکریٹ اسپیشل اس کے سروسز کوڈ کیس کے تحت، اس کے تحت جو ہے مقدمہ نہیں چلایا جائے بلکہ عام عدالتوں میں لایا، آرمی ایکٹ کے تحت عام عدالتوں میں کیسے چلا لے؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. پاکستان کا 9/11 ہو گیا. پاکستان کا 9/11 ہو گیا. آپ سوچیں کہ جب 9/11 امریکہ میں ہوا تھا تو امریکہ نے کیا کہا؟ امریکہ نے کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالفت میں. آج پاکستان کی فوج بھی کہہ رہی ہے کہ جو لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بتا دیں کہ پاکستانی فوج کی حرمت اور وقار کے ساتھ ہے یا جو انڈین ایجنڈا ہے اس کے ساتھ ہے.
اسی لیے تو ہے یہ ساری چیزیں. جناب اسپیکر، اب آ جاتے ہیں، چلے اس پہ تو میں نے کہہ دیا، توشہ خانہ پہ بھی کہہ دی، بات لمبی ہو رہی ہے. جناب اسپیکر دیکھیے، بہت سی چیزیں ہیں. یقین مانیے ہم دل سے خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان مستحکم ہو، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو، پاکستان کی سیاست مستحکم ہو، پاکستان کے ادارے مضبوط ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ مضبوط ہو، پاکستان کی سپریم کورٹ مضبوط ہو، پاکستان کی فوج مضبوط ہو. ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ رہ کے اپنے حصے کا کام کرے، ہم چاہتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جو 18ویں ترمیم ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، 18ویں ترمیم کا اچھی ہوئی ہے. ڈیولیشن آف پاور جو ہوا ہے، صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، صوبوں کو جو محکمے دیے گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں 2010 میں یہ ڈیولیشن پاور ہوا تھا، 18ویں ترمیم ہوئی تھی. ان 13 سالوں کے دوران آپ دیکھیں صوبوں کی کارکردگی کیا رہی. صوبوں کے ماتحت بلدیہ ہوتی ہے، کیا بلدیہ کی اچھی کارکردگی رہی؟ صوبوں کے ماتحت ادارہ ترقیات ہوتا ہے، کیا ادارہ ترقیات کی اچھی کارکردگی؟ بلدیہ اپنی جگہ موجود ہے، پورے شہر کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں، سیوریج کا پانی، گٹر کا پانی ابل رہا ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، پینے کا کوئی صاف پانی نہیں مل رہا. بھئی یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ بھائی تو صوبائی اداروں، صوبائی محکموں کی ذمہ داری تھی نا. اختیارات دے دیے، لیکن ان کے اندر صلاحیتوں کی کیپیسٹی نہیں تھی، اتنی اہلیت، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ عوام کو وہ زیادہ سے زیادہ فیض پہنچا سکے. آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن، ابھی ذکر ہو رہا تھا، ایجوکیشن صوبے کو دے دیا، ہیلتھ صوبے کو دے دیا، ہیلتھ صوبے کو دے دیا. ٹھیک ہے، ہمارے ہسپتالوں کا حال جا کے دیکھیں. لوگ ہسپتالوں میں مریض کو لے جانے کے لیے گدھا گاڑی استعمال کرتے ہیں. اسکول، گھوسٹ اسکول بنے ہوئے ہیں، لاکھوں ٹیچرز، اساتذہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے، لیکن اسکول نہیں جاتے اور بچوں کو نہیں پڑھاتے. میرے صوبے میں تو جو جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. جو سرکاری اسکول ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں، ان میں بچوں کی کوئی خاص انرولمنٹ نہیں ہے، ٹیچرز آتے ہیں نہیں آتے ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اوپر والوں کی سرپرستی حاصل ہے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر ایک اور چیز میں بتاؤں. NFC ایوارڈ وفاق سے تو لے لیا، اچھی بات ہے، صوبوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس کے کتنے وسائل ہیں. لیکن صوبے میں جانے کے بعد جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے، ایک مرتبہ بھی اس کا اجلاس نہیں ہو سکا پچھلے 13 سالوں کے اندر. آپ کیسے وسائل عام آدمی تک پہنچائیں گے؟ آپ کیسے عام آدمی تک خوشحالی لائیں گے؟ آپ کیسے عام آدمی کے اندر تعلیم، صحت کی سہولیات فراہم کریں گے؟ آپ کیسے شہروں کو اتنا ترقی یافتہ بنائیں گے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے، لوگوں کے لیے سیوریج کا نظام اچھا ہو، ڈرینیج کا نظام اچھا ہو، صفائی کا نظام اچھا ہو؟ کیسے کریں گے بھائی جب پروونشل فائنانس کمیشن ہی اس کی میٹنگ نہیں ہوتی، اس کا اجلاس نہیں ہوتا؟ جناب اسپیکر یہ بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں پاکستان بہت غریب ملک ہے، کہتے ہیں ہمارے صوبے بھی، لیکن صوبے غریب نہیں ہیں. سوری، پاکستان غریب ہے، صوبے غریب نہیں ہیں. اس لیے کہ بلڈنگ کنٹرول جو ایک ادارہ ہے، آپ یقین مانیے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کی NOC لینے کے لیے، اس کی NOC لینے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوت دینی پڑتی ہے. جناب اسپیکر 2010 میں 9 یا 10 میں حیدرآباد کے شہریوں کے لیے اور اس کے اطراف کے شہروں میں رہنے والوں کے لیے ایک اسکیم MQM کے سابق ناظم کنور نوید بھائی نے ہاؤسنگ اسکیم شروع کی تھی. کون سی؟ سرمست ہاؤسنگ اسکیم، گلستان سرمست ہاؤسنگ اسکیم شروع کی تھی. آج 13 سال گزر گئے، لوگوں نے اربوں روپے اپنے جمع کرا دیے ہیں، لیکن ایک کام اس جگہ پر نہیں ہوا.
کوئی جواب دینے والا نہیں ہے کہ وہ پیسہ جو 9 ارب روپیہ وہاں جمع کرایا تھا، 9 ارب روپیہ جمع کرایا تھا، وہ کہاں چلا گیا، کس کی جیب میں چلا گیا، کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، تھینک یو۔ آج ضروری ہے صبح صبح میں اپنی بات کو یہاں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے، پاکستان ترقی کرے، پاکستان مضبوط ہو، پاکستان خوشحال ہو، پاکستان دنیا کی عالمی طاقتوں کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرے، ہم چاہتے ہیں، لیکن کیسے ہوگا بھائی، کیسے ہوگا؟ 75 سال سے ایک جاگیردارانہ وڈیرانہ جو ایک فرسودہ نظام ہے، اس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ ایک ایسا سیاسی نظام کہ جس کے اندر 2% مراد یافتہ طبقہ چہرے بدل بدل کر اقتدار میں آتا ہے، اسمبلی میں آتا ہے، کیسے پاکستان آگے بڑھے گا بھائی؟ تھینک یو۔ وائنڈ اپ، میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں، پلیز۔ کیسے پاکستان آگے بڑھے گا جناب اسپیکر؟ کیسے پاکستان آگے بڑھے گا؟ ایسے پاکستان اس فرسودہ نظام کے ساتھ، اس فرسودہ سیاسی نظام کے ساتھ، اس فرسودہ سوچ کے ساتھ کہ جب کوئی طاقتور آتا ہے ہمارے سروں کے اوپر کسی نااہل آدمی کو مسلط کر دیتا ہے، پھر پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں ہماری عدالتیں دنیا میں 130ویں نمبر پر ہوں، جہاں کرپشن دنیا میں 140ویں نمبر پر ہوں، جہاں خواندگی 113ویں نمبر پر ہو خواندگی کے حوالے سے ہم، جناب اسپیکر، جہاں 40% پاکستان کی عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندہ رہ رہی ہو، پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ میں وزیر اعظم سے کہوں گا، میں وزیر خزانہ سے کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو مضبوط و مستحکم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں پاکستان کو باوقار کرنا چاہتے ہیں، تو جناب آپ اصلاحات کیجئے، جوڈیشل اصلاحات کیجئے، آپ لینڈ ریفارم کیجئے، آپ ایسی بہت سی ریفارم کی مختلف شعبوں میں ضرورت ہے، معیشت کے حوالے سے ضرورت ہے، آپ وہ تمام ریفارم کریں، تبھی جا کے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں بڑھ سکتا۔ جناب اسپیکر، آپ جی کنکلوڈ کیجئے۔ دنوں ہمارے صوبے میں شدید بارش ہوئی، اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا۔ دنیا نے وعدہ کیا $30 ارب دینے کا، وہ ابھی تک نہیں مل سکے۔ ہماری صوبائی حکومت، وفاقی حکومت نے کچھ ان کی اکشوئی کی ہے، لیکن ابھی تک وہ جو سیلاب کے مضمرات ہیں، نقصانات ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم سے چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں، اور ساتھ ساتھ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر اس پروگرام کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ انسانی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے، سیاسی طور پر اس کا فائدہ لینے کی کوشش نہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں، بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی زبان، علاقائی نسل یا کسی اور کے حوالے سے لوگوں کی صحیح خدمت کی جائے، ایک اچھا پروگرام ہے، دنیا میں اس پروگرام کو سراہا گیا ہے، تو اس پروگرام کے جو اچھے اثرات ہیں وہ پبلک میں پہنچنے چاہیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جناب سید سمیع الحسن گیلانی صاحب، جی۔ بہت مہربانی جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف مندول کروانا چاہتا ہوں، جو کہ پارلیمنٹ کی تقدس اور احترام کے لیے بہت ضروری ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں نے ایک پریویلیج موشن موو کیا تھا، اور 2 جون کو اس پریویلیج موشن کی میٹنگ تھی، فوڈ ڈپارٹمنٹ بہاولپور کے افسران تھے، ان کے خلاف پریویلیج موشن میں جواب جو ہمارے سوالات تھے ان کا جو انہوں نے دینے تھے، انہوں نے ان جوابات دینے کی بجائے میرے پہ الزامات لگائے، اور نہ صرف الزامات لگائے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ نے اور فوڈ انسپیکٹر نے، بلکہ جب وہ وہاں سے نکلے کوریڈور میں
वहाँ उन्होंने पार्लियामेंट के और मेरे खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स भी पास किए। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का तकद्दुस सबसे अहम है, और अगर पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग में हम लोग महफूज नहीं हैं तो फिर तो हम कहीं भी महफूज नहीं हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने पिछले दिनों में कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट भी पास किया है। अगर ये नया सिलसिला शुरू हो रहा है, आज तक पार्लियामेंट में इस तरह नहीं हुआ कि